اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 37ویں نشست ہے۔ آج ہم دو صورتوں کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ قاریہ، یہ قرآن مجید کی 101 نمبر سورہ ہے، اس کی 11 آیات ہے۔ اس کے ساتھ اس کی جو توام سورہ ہے یعنی جوڑا سورہ ہے التکاثر، اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ 102 نمبر سورہ ہے اور اس کی 8 آیات۔ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ حسب سابق پہلے ان توام سورہ کا، ان جوڑا صورتوں کا تعارف پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اصل میں جب صاحب البیان نے، غامدی صاحب نے تفسیر لکھی ہے تو اس تفسیر کے حوالے سے جو بات ایک واضح رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں وہ جوڑا جوڑا ہوتی ہیں، یعنی ایک صورت اور دوسری صورت، اور دو صورتیں جو ہیں وہ مل کے کسی ایک مضمون کو، کسی ایک موضوع کو یا کسی ایک مفہوم کو مکمل کرتی ہیں۔ تو ایک طرح سے پہلی سورہ دوسری کے لیے، دوسری سورہ پہلی کے لیے ایک تکمیل کا باعث بنتی ہے۔ تو اس پہلو سے جب دونوں کو اکٹھے رکھ کر دیکھا جاتا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مفہوم زیادہ وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس کے تعارف میں استاد گرامی لکھتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ قاریہ اور سورہ تکاثر اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہے، جوڑا جوڑا ہے۔ پہلی سورہ یعنی سورہ قاریہ قیامت کی جس صورتحال سے مخاطبین کو خبردار کرتی ہے، دوسری میں اسی کے حوالے سے ان کی غفلت پر انہیں متنبع کیا گیا۔ دونوں میں روح سخن یعنی جو کلام کا رخ ہے وہ کس طرف ہے، دونوں میں روح سخن قریش کے سرداروں کی طرف، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القری مکہ میں ہجرت سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئی۔ پچھلی کئی صورتوں سے آپ اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتوں کا روح سخن ہے یعنی کلام کا رخ ہے وہ اصلاً قریش کی طرف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر قریش ہی کی طرف رخ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب قوم ہے، تو پھر باقی جو انسانیت ہے اس کا قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق اس کے ساتھ متصل بعد ہوتا ہے، یعنی کچھ احکام، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو محدود ہوتی ہیں اسی قوم تک جس میں اللہ کا رسول آتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پھر آگے منتقل ہو جاتی ہیں اگلی نسلوں کو، مسلمانوں کو، یا اس کے بعد اس سے آگے پوری انسانیت کو منتقل ہو جاتی ہیں۔ یہ جو بھی کلام ہوگا، بڑے سے بڑا کلام ہوگا، ہم مثال کے طور پر اپنے کلام کو بھی دیکھیں۔ مثال کے طور پر اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں، صرف میں مثال کے لیے بعض اوقات اس طرح کی بات کو بیان کرتا ہوں، اس سے یہ مفہوم نہیں لینا چاہیے جو میں ابھی بات بیان کرنے لگا ہوں کہ کوئی مماثلت بیان کی جا رہی ہے صرف اپنی زبان میں تفہیم کے لیے۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال نے اپنی قوم مسلمان کو مخاطب کیا ہے، یعنی مسلمان قوم، اور وہ بھی خاص طور پر بر صغیر کے جو مسلمان ہیں وہ ان کے اصل مخاطب ہیں۔ انہوں نے زیادہ تر اردو زبان میں یا اس زبان میں کلام کیا ہے کہ جو ان کے براہ راست مخاطب تھے۔ وہ مسلمان تھے جو بر صغیر میں رہتے تھے، جو اردو زبان سے واقف تھے، فارسی سے واقف تھے، ان کو مخاطب کر کے علامہ اقبال نے کلام کیا ہے، اور اصلاً انہی کے جو مسائل ہیں یا انہی کی جو چیزیں ہیں یا انہی کے ایشوز ہیں انہی کو سامنے رکھا ہے اور ان کے لحاظ سے گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد پھر وہی چیزیں، بعض ان میں سے بعض اشعار، بعض باتیں وہیں تک رہ جائیں گی، یعنی بر صغیر کے مسلمانوں تک رک جائیں گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو پھر ان سے آگے نکل کر، یا کچھ ان کے مفاہیم ایسے ہوں گے کہ جو آگے نکل کر پوری امت مسلمہ تک پہنچ جائیں گے، اور پھر کچھ اس سے بھی آگے نکل کر پوری انسانیت تک ان کا پیغام پہنچے گا۔ تو اس لیے
جو کوئی بھی اعلیٰ کلام ہوتا ہے اس کے اندر یہ تمام خصائص موجود ہوتے ہیں، اور قرآن مجید چونکہ خاص طور پر قریش کو مخاطب کر رہا ہے اور بالعموم پوری انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے، تو اس کے اندر یہ چیز ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ تو اس میں جو مدرسہ فراہی کے علماء ہے انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کون سا جملہ، کون سی بات کو خاص قریش کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس بات کا سٹریس جو ہے، اس میں اگر کوئی غصہ ہے، اس میں اگر کوئی تنبیہ ہے، اس میں اگر کوئی سختی ہے، تو وہ بحثیت مجموعی پوری امت مسلمان یا پوری انسانیت کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ کسی خاص قوم کے حوالے سے۔ تو اس سے جب یہ اس کا مدعا و مفہوم اس تناظر میں سامنے آپ کے آ جاتا ہے تو پھر پورے مفہوم کو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، یعنی مخاطبین کے تعین کے ساتھ ہی واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں اصل بات کیا ہے۔ اور یہ فیکلٹی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دے رکھی ہے کہ کوئی بھی وہ بات سنتا ہے، کسی کلام کو پڑھتا ہے، تو وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ بات جو ہے، یعنی مثال کے طور پر، اور میں اس کو کھول کر بیان کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر باپ اپنے 5 بچوں 6 بچوں یا اپنے گھر کے اندر ایک گفتگو فرماتے ہیں، اس گفتگو کے اندر بعض اوقات کسی ایک بچے کو ڈائریکٹلی مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن اس بچے سے بات نکلتی ہوئی پورے بچوں تک پھیل جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسی ایک بچے تک بات محدود رہتی ہے۔ تو اسی کو، اور یہ اس بچے کو بھی معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بات، اتنی بات مجھ تک محدود ہے، اور باقیوں کو بھی یہ پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا جو باقی حصہ ہے وہ باقی بچوں تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی کلام، یہ کوئی ایسی مشکل یا ایسی نادر چیز نہیں ہے کہ جس کو سمجھنا مشکل ہو۔ یہ انسان چونکہ اللہ تعالیٰ نے نطق کی، کلام کے فہم کی جو دسترس ہے وہ انسانوں کے اندر ان بلٹ موجود ہے، فطری طور پر موجود ہے، ان کی شخصیت کے اندر دی ہوئی ہے، اس لیے اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہوتا۔ صرف چونکہ بعض اوقات ہم اصطلاحات استعمال کرتے ہیں یا اس کو ایک غیر زبان کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو تھوڑی سی چیز یہ لگتی ہے کہ مشکل ہے یا اجنبی۔ دونوں میں روئے سخن قریش کے سرداروں کی طرف، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القریٰ مکہ میں، یعنی ام القریٰ بستیوں کی ماں، مکہ کا ایک خاص نام تھا، ام القریٰ مکہ میں ہجرت سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئی ہے۔ مرحلہ اتمام حجت وہ مرحلہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں مخاطب قوم یعنی قریش پر حجت تمام ہو گئی تھی۔ حجت تمام ہونے کی بات کو بار بار سمجھنا چاہیے کہ اصل میں جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے سزا کا انتخاب کرتے ہیں، کسی کو کے لیے جزا کا انتخاب کرتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر حجت تمام ہونی چاہیے، یعنی دلیل مکمل ہونی چاہیے، اسٹیبلش ہو جانا چاہیے کہ واقعی اس نے یہ جرم کیا ہے یا واقعی اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اس بات کو اسٹیبلش کرنا چاہیے۔ یہ اسٹیبلش ہو جانا اتمام حجت کہلاتا ہے، اور یہ اسٹیبلش ہو جانا یا یہ اتمام حجت تمام انسانیت پر ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اتمام حجت ہے، یعنی عام انسانوں کی اتمام حجت، جن کے طرف اللہ کے پیغمبر مبعوث براہ راست اس طریقے سے نہیں ہوتے یا رسول مبعوث نہیں ہوتے، تو ان کی اتمام حجت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے موقع پر کریں گے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی براہ راست مخاطب قوم ہوتی ہے، ان کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ یہی فرق ہے، ورنہ اتمام حجت سبھی پر ہونا ہوتا ہے اور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہی کوئی شخص اس کا مستحق ہوتا ہے کہ وہ جنت کا مستحق ٹھہرے یا جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کرے ابدی سزا کا۔ پہلی سورہ القاریہ کا موضوع لوگوں کو اس حقیقت سے خبردار کرنا ہے کہ جس طرح بے خبری میں آ کر کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، قیامت اسی طرح ایک دن ان کے دروازوں پر آ دھمکے گی اور انہیں قبروں سے اٹھا کر ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ سنا دے گی۔ دوسری سورہ التکاثر کا موضوع اسی قیامت کے حوالے سے انہیں متنبع کرنا ہے، یعنی ان کو تنبیہ کرنی ہے، ان کو خبردار کرنا ہے
کہ دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش نے ان کو اس سب سے بڑی حقیقت سے غافل کر دیا ہے۔ وہ اگر جانتے کہ محاسبے کا یہ دن یعنی حساب کا یہ دن، احتساب کا یہ دن ان سے زیادہ دور نہیں ہے تو اس سے ہرگز اس طرح غافل نہ ہوتے۔ یہ تعارف آپ کے سامنے آ گیا۔ اب براہ راست سورتوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ قاریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ کھٹکھٹانے والی، کھٹکھٹانے والی، کیا ہے کھٹکھٹانے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی۔ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوئے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ وہ کیا ہے؟ دہکتی آگ ہے۔ اب دونوں اطراف کے جو ایک طرف کے مانوس الفاظ اور دوسری طرف کے اگر کوئی مشکل الفاظ ہیں تو ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ادراک، وما ادراک کا، جس میں ہم اپنی زبان میں ادراک کا لفظ بولتے ہیں جاننے کے مفہوم میں، اس طرح یوما کا لفظ ہے، ناس کا لفظ ہے، اور جبال جبل کی جمع ہے، اس سے ہم واقف ہیں۔ اور راضیہ، راضی اسی سے ہے۔ خفت تخفیف کا لفظ ہم بولتے ہیں کمی کے مفہوم میں۔ موازین، وزن اسی سے ہے۔ ماں، اسی طرح ادراک کا لفظ پھر آ گیا ہے۔ نار کے لفظ، اس سے ہم واقف ہیں۔ دوسری طرف دیکھیے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے۔ پتنگا وہ ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات یعنی اصل میں ایک پرزے کو بھی آپ پتنگا کہہ سکتے ہیں کہ جس کا کوئی وزن ہی نہ ہو، اور وہ ایک جانور ٹائپ چیز جو آگ کے ارد گرد یا شمع کے ارد گرد موجود ہوتی ہے، اس کو بھی پتنگا کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ایک طرح سے جب بعض اوقات بارش کا موسم ہو یا اس طرح کا کوئی اور موسم ہو تو ہر طرف ایسے بکھرے ہوتے ہیں کہ جیسے کچھ ریشے ہیں ہوا میں اڑ رہے۔ کھٹکھٹانا اصل میں کسی دروازے کو کھٹکھٹانا یا دستک دینے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اور دل پسند عیش یعنی جو اپنا من پسند عیش ہوگا اس کے اندر وہ موجود ہوں گے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب اس کے مفہوم کی طرف ہم آگے جاتے ہیں۔ کھٹکھٹانے والی، کیا ہے کھٹکھٹانے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی۔ اس کے حواشی دیکھیے۔ اصل میں لفظ القاریہ استعمال ہوا ہے۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی جو رات میں آنے والے کی طرح اچانک آئے گی، اور جس طرح دروازے کھٹکھٹا کر وہ سونے والوں کو ہڑبڑا دیتا ہے، یعنی رات میں آنے والا جس طرح دروازے کھٹکھٹا کر سونے والوں کو ہڑبڑا دیتا ہے، یعنی ان کو اٹھا دیتا ہے اچانک، اسی طرح پورے عالم کو ہڑبڑا دے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جب آئے گی تو اس کا وقت رات کا، مطلب یہ ہے کہ رات کو بڑے اطمینان کے ساتھ انسان سو رہے ہوتے ہیں، بڑی سکون کا عالم ہوتا ہے۔ اس سکون کی کیفیت کے اندر جب اچانک کوئی دروازہ آپ کا کھٹکھٹائے تو اس سے ایک ہڑبڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، غیر متوقع ہوتا ہے یہ سارا معاملہ۔ تو اس غیر متوقع ہونے کو واضح کیا ہے۔ تو اصل میں لفظ القاریہ استعمال ہوا ہے، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت کے مختلف نام، جس طرح مثال کے طور پر الساعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس طرح اور بھی قیامت کے نام ہیں جو قرآن مجید کے اندر کے مختلف پہلوؤں سے جو
اس کے نام ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے۔ نام کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک تو کسی شخص کی یا کسی واقعے کی یا کسی جگہ کی اس کا اصل نام ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفات بھی کے حوالے سے بھی اس کے نام رکھے جاتے ہیں یا نام استعمال کیے جاتے ہیں۔ جس طرح کے مثال کے طور پر الہ یا اللہ تعالیٰ کا اصل نام ہے، لیکن ہم رحیم بھی کہتے ہیں، رحمان بھی کہتے ہیں، جبار بھی کہتے ہیں، قہار بھی کہتے ہیں، اور یہ سارے نام قرآن مجید کے اندر آئے ہیں۔ تو وہ نام ان کی مختلف صفات کے حوالے سے، پروردگار عالم کی مختلف صفتوں کے حوالے سے کسی موقع پر کسی پہلو سے جب رحمت کی بات کرنی ہو تو رحیم یا رحمان کا لفظ آئے گا، جب کوئی قہر کی بات کرنی ہو، جبر کی بات کرنی ہو تو دوسرے الفاظ آئیں گے۔ تو اسی پہلو سے یہ نام آتے ہیں سیاق و سباق کے اندر اس کو زیادہ سٹریس دینے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کہ آپ کا اصل نام تو احمد ہے لیکن محمد آپ کا لقب ہے، اور اسی طرح اور بھی ابو القاسم اور مختلف اور نام بھی آپ کے موجود ہیں۔ تو ناموں کے حوالے سے اصل میں تو قیامہ ہی ہے، لیکن اصل چیز اس کے حوالے سے جو مختلف نام ہیں وہ قرآن مجید کے اندر بھی آئے ہیں اور احادیث کے اندر بھی آئے ہیں۔ تو اصل میں لفظ القاریہ استعمال ہوا ہے، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی جو رات میں آنے والے کی طرح اچانک آئے گی، اور جس طرح دروازہ کھٹکھٹا کر وہ سونے والوں کو ہڑبڑا دیتا ہے اسی طرح پورے عالم کو ہڑبڑا دے۔ استاذ امام امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں یہ اسلوب بیان جو یہاں اختیار فرمایا گیا ہے ایک الان کی نوعیت کا ہے، تاکہ تمام کان رکھنے والے اس مبتدا کی خبر سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ گویا قیامت جس نوعیت کی ہڑبڑاہٹ اس دنیا میں پیدا کرے گی، اسی نوعیت کی ہڑبڑاہٹ یہاں اس کا نام پیدا کرتا ہے۔ یعنی جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس سورہ کے اندر اور جس طریقے سے بات کی گئی ہے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یہ اسلوب بھی اور اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ بھی اصل میں اس علام کو، اس یکبارگی کو، اس اچانک ہونے کو بیان کر رہا۔ آگے جو 2 نمبر ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے کھٹکھٹانے والا، یہ حسرت و افسوس کا اسلوب ہے، یعنی اے کاش تم جانتے لیکن تم پر افسوس تم کیا جانو۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ اب میں یہ بات آپ کو واضح کرنے لگا ہوں کہ کیسے کوئی جملہ جو ہے وہ محدود ہوتا ہے مخاطبین تک، اور کیسے وہ جملہ مخاطبین تک محدود رہتے ہوئے یا ان تک بھی قائم رہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، کھٹکھٹانے والی وما ادراک ملقاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ تو یہ تمہیں کیا معلوم، یہ تمہیں سے مراد تو اصل میں قریش ہی ہے، لیکن اصل میں چونکہ اس کھٹکھٹانے والی کا تعلق پوری انسانیت کے ساتھ ہے، تمام اقوام کے ساتھ ہے، جب سے انسان اس دنیا میں آئے ہیں، جنہوں نے قیامت کے موقع پر اٹھنا ہے اور جن کے دروازے کو کھٹکھٹایا جانا ہے، سبھی کے لیے یہ الفاظ ایک طرح سے موزوں ہیں۔ تو سننے والا یا پڑھنے والا اس کو سمجھ جاتا ہے کہ کون سی بات قریش تک محدود ہو گئی ہے اور اس کا کون سا حصہ اس تک ہے اور کون سا حصہ ہم تک آگے منتقل ہو گیا ہے، ہم تک آگے پہنچ گیا ہے۔ حسرت و افسوس کا یہ اسلوب، یعنی اے کاش تم جانتے لیکن تم پر افسوس تم کیا جانو، یعنی اصل میں یہ جو موقع ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم کیا جانو کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، یہ اظہار حسرت ہوتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ جو اپنی زبان کا لفظ بار بار استعمال کرتا ہوں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں چونکہ زبانیں اپنی حقیقت کے لحاظ سے ایک ہی ہیں، یعنی ان کے اسالیب ایک ہی ہوتے ہیں، ان کی اصوات مختلف ہوتی ہیں، اصوات یعنی آوازیں مختلف ہوتی ہیں، تھوڑی بہت ان کی کنسٹرکشن میں فرق ہوتا ہے، ورنہ زبانیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ جب زبانیں ایک ہوتی ہیں تو ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے کوئی مدعا جو ادا کرنا ہے اگر اس زبان میں ادا کیا گیا ہے اور اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس سیاق میں، کس پس منظر میں، کس بات کے لیے بولا گیا ہے، تو اس کو ہم اپنی زبان میں سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یا ہم اپنی زبان کی کوئی مثال دیں
तो उसको फिर दूसरी जुबान पर मुंतकिल करना, उसके रेफरेंस से उसको समझना आसान हो जाता है। ये हसरत और अफसोस का उसलूब है, यानी काश तुम जानते लेकिन तुम पर अफसोस क्या जानो, क्या तुम पर अफसोस तुम क्या जानोगे। ये जब हम अपनी जुबान में भी बात करते हैं तो उसमें भी इस तरह का जुमला हम इस्तेमाल करते हैं कि तुम, यानी तुम बहुत अफसोस कि तुम नहीं जानते, ये तरीका इख्तियार करते हैं, या ये कहते हैं कि क्या तुम क्या जानोगे, यानी बाज़ औक़ात उनके बारे में जो हमारे मुखातबीन हैं उनके बारे में तबसरा करते हुए कहते हैं कि तुम क्या जानोगे। ये असल में ये नहीं होता कि तुम क्या जानोगे या तुम जान नहीं सकते, बल्कि ये होता है कि तुम जान तो सकते हो लेकिन अफसोस की बात है कि तुम जानना नहीं चाहते। आगे बढ़िए। अगला जो है, उस दिन लोग बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे। बिखरे हुए पतंगों की जो तफसीर की अफसाज ग्रामी ने, वो आपके सामने नंबर 3 पे ये है, यानी बिल्कुल तन्हा, अलग और परागंदा, कोई किसी के साथ ना होगा। बिल्कुल तन्हा, अलग और परागंदा, परागंदा इस्तेमाल करते हैं मुंतशिर के लिए, यानी बिल्कुल जो बिखरा हुआ हो। इसमें भी जब कोई मुसन्निफ तन्हा, अलग, परागंदा, ये गोया के मिलते जुलते मफाहीम हैं, लेकिन बात के स्ट्रेस के लिए, बात को वाजे करने के लिए, यानी ये भी लफ्ज आ सकता था, यानी बिल्कुल तन्हा, कोई किसी के साथ ना होगा, लेकिन बात को स्ट्रेस देने के लिए, जोर देने के लिए, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई एक लफ्ज उतनी सतह पर लोगों को वाजे नहीं होता तो उसके साथ दूसरा उसका मुमासिल लफ्ज भी ले आया जाता है, जिसका शेड किसी ना किसी पहलू से मुख्तलिफ भी होता है। यानी बिल्कुल तन्हा, अलग और परागंदा, कोई किसी के साथ ना होगा। ये उसकी कैफियत को बयान किया जा रहा है कि जब खटखटाने वाली आएगी और उसके बाद उस खटखटाने के नतीजे में लोग उठ खड़े होंगे, अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे, तो उस वक्त लोगों की कैफियत क्या होगी। वो कैफियत ये होगी कि वो बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे, यानी बिल्कुल आवारा, बिल्कुल मुंतशिर, और कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, परेशान, एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग वो वहां पर मौजूद होंगे। और पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे, यानी ये उसकी इंतहाई संगीनी को बयान किया गया है। इसमें 4 नंबर देखिए, असल में लफ्ज़े एहन आया है। ये उस ऊन को कहते हैं जो धुनने और रंगने के बाद काटने के लिए तैयार की जा चुकी हो। ये तशबीह में उसका रंग नहीं बल्कि परागंदगी पेश नजर है। मतलब ये है कि जिस तरह धुनकी हुई ऊन का रेशा रेशा अलग हो जाता है, उसी तरह पहाड़ भी जर्रा जर्रा होकर परागंदा हो जाएंगे। दौरे जदीद के जो हमारे नौजवान हैं, तो वो तो हो सकता है कि धुनकी हुई ऊन क्या होती है इसके तसव्वुर से हो सकता है वाकिफ ना हो, लेकिन जो हमारी उम्र के लोग हैं तो उन्होंने अपने बचपन में या अपने ज़माने में ये देखा हुआ है कि जब ऊन को धुना जाता है एक खास मशीन के अंदर, तो उसके रेशे उस पूरे कमरे के अंदर, उस एरिए के अंदर हवा में बिल्कुल उड़ रहे होते हैं। तो वो जिनको मंजर वो याद है, या जिनके जहन में, या जिन्होंने उस मंजर को देखा हुआ है, वो अंदाजा कर सकते हैं कि वो होता क्या है। जब वो उसको देखते हैं तो उसमें, या आपको मैं अगर एक मिसाल दूं कि बाज़ औक़ात जिन्होंने वो चीज नहीं देखी हुई, कभी आपको सूरज की रोशनी थोड़े से फासले पर देखें, उसकी एक किरण आ रही होती है किसी कमरे के अंदर, उस किरण के अंदर आपको कुछ जर्रात उड़ते हुए नजर आएंगे, तो वो असल में उसी तरह के जर्रात होते हैं जैसे धुनकी हुई ऊन हो। कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज आपके सामने, ये मामला आपके सामने हो, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि पहाड़ों जैसे अजीम अजसाम की क्या नौयत, यानी जो हिमालय हैं और जो माउंट एवरेस्ट और इस नौयत के पहाड़ हैं, उनकी नौयत क्या होगी कि वो उस तरह के रेशों की तरह हमारे सामने होंगे। ये असल में वो चीजें हैं जो हमारे सामने नजर आती हैं, अगरचे ये हकीकत के लिहाज से देखा जाए तो वो पहाड़ जो हैं उस क़यामत के मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं रखते। यानी अल्लाह ताला के हुक्म के आगे, उस क़यामत के मामले के आगे तो बड़े बड़े सैयारे और इसी तरह बड़ी बड़ी जो कहकशाने हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, तो पहाड़ों की क्या होगी। लेकिन चूंकि इंसान उस वक्त जो मुखातिब हैं उनके लिए, उनके सामने, खासतौर पर कुरैश के आगे भी, तो बिलअमूम इंसानों के सामने जो हैबत की चीजें, जो बड़ी बड़ी चीजें जिनको वो महसूस करते हैं, उसमें से एक बड़ी अलामत जिसको वो देखते हैं वो पहाड़ होते हैं।
اس میں ایک اور بات جو واضح کی ہے کہ یہ اس اون کو کہتے ہیں کہ جو دھننے اور رنگنے کے بعد کاٹنے کے لیے تیار کی جا چکی ہے، اس اون کو کہتے ہیں جو دھننے اور رنگنے کے بعد کاٹنے کے لیے تیار کی جا چکی ہو۔ یہاں تشبیہ میں اس کا رنگ نہیں بلکہ پراگندگی پیش نظر ہے، یعنی مقصود یہ نہیں ہے کہ چونکہ دھنکی ہوئی اون وہ ہوتی ہے کہ جس کو رنگ بھی دیا جائے اور اس کو کاٹنے سے پہلے ایک طرح سے تیار کر کے رکھ دیا جائے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ اس کا یہ پہلو مراد نہیں ہے، اس کو رنگ دینا یا اس کو سنبھال کے یا کسی پیکنگ میں ایک طرف رکھ دینا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا انتشار مراد ہے، اس کا اڑتے ہوئے ہونا مراد ہے۔ پوری تشبیہ اسی کو نمایاں کر رہی ہے۔ آگے دیکھیے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوئے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہے۔ یہاں اصل میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کی جو ہے وہ حاویہ ہو۔ یہاں استاد نے جو جملہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اصل میں لفظ استعمال ہوا ہے، اور دیکھیے کہ کس بلاغت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اب یہ جملہ خود انہوں نے بلاغت کے ساتھ بیان کر دیا، یعنی بلاغت کیا ہوتی ہے آپ اسی جملے کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس جملے کے مفہوم کو، یعنی غامدی صاحب نے، مفسر نے اس جملے کے مفہوم کو کھولا نہیں ہے اور اس کو اندر ہی بیان کر دیا ہے۔ کیا جملہ بولا ہے؟ دیکھیے کہ کس بلاغت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تو اب میں آپ کو اس کا مفہوم واضح کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کی بلاغت واضح ہو گئی ہوگی، تو جب مفہوم واضح کروں گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ بلاغت خود کیا ہوتی ہے۔ تو بلاغت یہ ہوتی ہے کہ یہاں اصل میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ کہتے ہیں ماں کو، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ دوزخ ان کی ماں ہوگی، یعنی دوزخ ان کی ماں کی گود کی جیسی ہو جائے گی۔ تو گویا کہ یہ بلاغت ہے، ماں کا لفظ استعمال کے اس کی جو بالکل اس کو سمیٹ لینے والی، جس طرح ماں بچے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، کوئی چیز اس کی باہر نہیں ہوتی، تو اسی طرح دوزخ اس کو سمیٹ لے گی۔ یعنی اس کا مفہوم تو ٹھکانہ ہے، لیکن اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ نے اس کی شدت کو، اس کو اپنے اندر سمیٹ لینے کو، یعنی ٹھکانے کا بھی ایک لفظ استعمال ہو سکتا تھا جو عربی زبان میں استعمال ہوتا، لیکن نے اس کی عظمت کو، اس کی جو اس کے سمیٹ لینے کا عمل ہے، اور اسی طرح اس کو ایک طریقے سے پوری طرح قابو کر لینے کا عمل ہے کسی بچے کے حوالے سے، اس کو کس طرح استعمال کیا ہے لفظ نے۔ تو اس کو کہتے ہیں بلاغت، کہ ایک لفظ استعمال کر کے اس کے معنی کے اندر بہت زیادہ وسعت اور اس کے اندر گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ استاذ نے بھی یہ جملہ بات کھولی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ کا چونکہ مطلب یہ ہے اور اس لیے اس کے سمیٹ لینے کا جو اس کی تفصیل کا پہلو ہے اس کو یہاں اس پہلو سے دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہا، بلکہ اس کو قاری پر چھوڑ دیا ہے، ہم پر چھوڑ دیا ہے کہ ہم لفظ کے استعمال سے ہی سمجھ جائیں کہ یہاں مطلب کیا ہوگا۔ تو کہا ہے اور دیکھیے کہ کس بلاغت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلاغت کیا ہوتی ہے، وہ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ کلام، اور یہ بلاغت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی خاص فنی چیز کو حاصل کرنے سے آتی ہے۔ ہم کہ ہمارے ارد گرد جو بھی لوگ گفتگو کرتے ہیں، بعض اوقات بچہ ایسا بلیغ جملہ بولتا ہے کہ اشش کر اٹھتے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس کی کئی وسعتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح بڑے بزرگ بعض اوقات ہمارے آمنے سامنے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جملہ ایسا ان کی زبان سے صادر ہوتا ہے کہ جس سے مفاہیم کی وسعت پیدا ہوتی ہے، اسی کو بلاغت کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تو جو انسانوں کی بلاغت کے پہلو ہیں، ان کی زبانوں کی بلاغت کے پہلو ہیں، وہی پہلو انتہائی اعلیٰ سطح پر، انتہائی عظیم سطح پر، یعنی چیز تو وہی ہوتی ہے، الفاظ تو وہی ہوتے ہیں، اسالیب تو وہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا استعمال اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر قرآن مجید جیسا کلام بنتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یعنی اپنی زبانوں کے اندر بھی دیکھیے کہ ایک عام آدمی گفتگو کرے گا اور ایک خطیب گفتگو کرے گا، بات دونوں ایک ہی کر رہے ہوں گے، لیکن ایک کی بات زیادہ بلیغ ہوگی، زیادہ واضح ہوگی، جملوں کا استعمال اور اس طرح کی دوسری چیزیں۔
آگے دیکھیے آخری اس کا ہے، اور تم کیا سمجھے کہ وہ کیا ہے، دہکتی آگ ہے۔ اصل الفاظ ہیں وما ادرا کا ماہیا، ماہیا کی ہے یا ہا سکتا کی ہے، اور یہاں کافیے کی رعایت سے آئی، یعنی یہ جو اصل میں ماہیا ہے کیا ہے، یعنی یہاں اصل کے لحاظ سے لفظی اعتبار سے جو ہے وہ اپنے مفہوم کے لحاظ سے موجود نہیں ہے، لیکن قافیے کے لیے، ردم کے لیے اس کو یہاں پر قرآن مجید دے کر آیا ہے۔ اور یہ چونکہ ظاہر ہے کہ عربی زبان کے جو طریقے ہوں گے، جو اسالیب ہوں گے، انہی کو اختیار کیا جائے گا، تو اسی کو یہاں پر اختیار کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس کا اس ہے کا کوئی اضافہ نہیں ہے، اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، لیکن اصل میں ماہیا ہے، یعنی ما ہوا کے مقابل میں جو ہیا کا آتا ہے مؤنث کے لیے، یہ وہ ہے، چونکہ وہ اس کے لیے ہے، نار کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں آپ تھوڑی سی اس کو جو ہمارے لیے والا حصہ ہے، اس کو میں نے یہ کہیے کہ یہ چونکہ ایک وہ سورہ ہے جس کو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، ہماری زبانوں پر یہ موجود ہے، تو اس لیے ایک پہلو جس کو خاص طور پر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کو میں نے دو اور اسی مفہوم کی آیات سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ صاحب تدبر قرآن نے ان آیات کو نقل کیا ہے اپنی کتاب تدبر قرآن میں، مولانا امین احسن اصلاحی نے، تو وہاں سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ بھی ان سے بھی بات کو واضح کر لیا جائے، سمجھ لیا جائے۔ یہ سورہ مومنون کی آیات ہیں 103 101، اس میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے ایک دوسرے پہلو سے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ کو جو اس سورہ کے اندر مفاہیم آئے ہیں ان کا مزید ایک تفصیل کے ساتھ اندازہ ہو جائے۔ پس جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے آپس کے نسبی رشتے اس دن ختم ہو جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے سے مدد کے طالب نہ ہو سکیں۔ پس جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے بنیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑے۔ اسی طرح سورہ معارج میں مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں اس کی تفسیر کے حوالے سے کہ اس دن ہر شخص پر نفسی نفسی کی جو حالت طاری ہوگی، اس کو نفسا نفسی بھی کہتے ہیں، نفسی نفسی بھی کہتے ہیں، ہر شخص پر نفسا نفسی کی جو حالت طاری ہوگی اس کی تصویر سورہ معارج میں یوں کھینچی گئی، اور اس دن کوئی دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا باوجود ہے کہ وہ ان کو دکھائے جائیں گے، اور اس دن کوئی دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا باوجود ہے کہ، باوجود ہے کہ کیسے ہوتا ہے یہ اصل میں باوجود یہ کہ، اس کو اکٹھا لکھ دیا جاتا ہے، باوجود ہے کہ وہ ان کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ کاش وہ اپنے بیٹوں، اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اس خاندان کو جو اس کو پناہ دیتا رہا ہے فدیہ میں دے کر اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو چھڑا لے جائے۔ یہ جملہ دوبارہ پڑھیے، بہت ہی ہیبت ناک جملہ ہے، بہت ہی ایک طرح سے جان کو ہلا دینے والا جملہ ہے۔ اور اس دن کوئی دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا باوجود ہے کہ وہ ان کو دکھائے جائیں گے، یعنی دوست احباب لوگوں کو ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، لیکن وہ ان کے پاس سے گزر جائیں گے، کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوگا۔ مجرم چاہے گا کاش وہ اپنے بیٹوں، اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اس کے خاندان اور اس خاندان کو جو اس کو پناہ دیتا رہا ہے فدیہ میں دے کر، یعنی یہ آپ سب کچھ لے لیں اور مجھے اس دن کے عذاب سے چھڑا دیا جائے، تو یہ سب کچھ اپنے ان تمام پیاروں کو فدیہ میں دے کر اس کی خواہش کرے گا کہ اس کو کسی طریقے سے چھڑا دیا جائے۔ یہاں آپ بھی تھوڑا سا شیئر کیجئے، میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ یہاں اس پہلو سے اگر آپ میں سے کوئی صاحب اس سوال کا جواب دیں کہ یہ سوال اس سے واقف ہونا چاہیے اس کے جواب سے، اور میرا خیال ہے کہ آپ واقف ہوں گے، اس سوال کا جواب دیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ اصل میں ہمارا اثاثہ اس دنیا کے اندر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں
تو سب سے عزیز چیز کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہمارے رشتے ہوتے ہیں، وہ ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، اسی طرح وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہماری فیملی کے باقی، ہماری بیوی، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، یہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہر مشکل میں ہمارے کام آتے ہیں، ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ پوری انسانیت کی ایک مشترک میراث ہے یہ تصور یا یہ واقعہ، اور یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے، اس کی مثالیں ہم روز دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے لیے، بچے اپنے والدین کے لیے، رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے اپنے جانے تک قربان کر رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہاں یہ معاملہ، یعنی یہی چیزیں جو ہیں وہاں مختلف صورت میں تبدیل ہو جائیں گی، اور انسان اس سطح پر بھی پہنچ جائے گا، اول تو وہ کسی کو دیکھے گا ہی نہیں، اور مجرمین کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ ان رشتوں کے بارے میں اس جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے گا کہ ان کو فدیہ میں دے کر وہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ میں سے اس سوال کا جواب دیں کہ کیا فرق ہے؟ سب سے بڑا فرق تو یہی ہے کہ اس دنیا کی جتنی قیمتی چیزیں وہ آپ کی آواز ذرا کم ہے جی۔ اس میں سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی ہم چیزیں اہم یا قیمتی سمجھتے ہیں، مادی یا جذباتی یا جتنے، ان کی اس دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہمارے عمل ہے، وہ نیک عمل۔ تو اس لیے وہ سارا کچھ وہاں پہ بیکار ہو جائے گا۔ رشتے ہیں وہ جتنے بھی چاہنے والے، ماں باپ سے بڑھ کے یا اولاد سے بڑھ کے کیا پیارا ہوگا، تو بندہ اس کو بھی بھول جائے گا، کیونکہ ان کی وہاں پہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک فرمایا۔ اور کوئی صاحب؟ جی منظور صاحب میں کچھ عرض کروں جی جی۔ اچھا، جیسے قیانی صاحب نے فرمایا کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے یہ تو ہم نے لرن کیا ہوتا ہے نا، ہماری ضروریات ہوتی ہیں کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ پیش ہوگا تو یہ فلاں شخص آئے گا ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا، فلاں کو ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ تو یہ مادی حساب سے انسانوں نے یہ سیکھا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر یہاں پہ ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ ادھر گروپس کی شکل میں لوگ رہتے ہیں، لوگ جو ہے وہ کیا کہ وہ اپنے ایک قبیلہ بنا کے رہتے ہیں یا سرکل بنا کے رہتے ہیں، اس میں سیکیور فیل کرتے ہیں، ورنہ پھر پرابلم زیادہ ہو جائیں گے نا اگر بندہ اکیلا رہ گیا اس دنیا میں۔ تو وہاں پہ تو وہ شکل ہی دوسری ہوگی نا، اس دنیا کے اندر تو یہ ضروریات ختم ہو جائیں گی نا یہ والی۔ ٹھیک۔ تو جب یہ ضروریات ختم ہو جائیں گی تو پھر وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ورلڈ ہوگی، ڈفرینٹ سینیریو ہوگا، اس کے اندر سوچ کا زاویہ ڈفرینٹ ہوگا بندے کا۔ بالکل صحیح۔ تو مثال یعنی آپ نے جو واضح کیا دونوں احباب نے یہ واضح کیا کہ اصل میں نوعیت یا شکل ہی مختلف ہوگی یہاں کے ریلیشنز کی اور وہاں کے ریلیشنز کی، اور اس میں جو یہاں چونکہ انسان کی مختلف ضروریات اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، کچھ فوائد اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں جو فطری طور پر اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ان مفادات پر جو فطری طور پر موجود ہوتے ہیں انسان بیس کر کے پھر اتنی بڑی قربانیاں بھی دیتا ہے، یعنی جان تک کی قربانی بھی دیتا ہے، لیکن اصل میں وہ نفسیاتی طور پر یا فطری طور پر وہ اس کے پیچھے وہ تمام احتیاجیں، تمام ضرورتیں، تمام مفادات موجود ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک آپ نے بیان کیا۔ اس کو اور تھوڑا سا کھول کے اگر میں کہنا چاہوں وہ یہ ہوگا کہ جس بات کو اصل میں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ریلیشنز جتنے بھی ہیں اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے، یعنی ایک تو اس کے اظہار کا پہلو ہے جس کو آپ نے بیان کر دیا، دوسرا اس کا پہلو ہے اس کا ریلیشن کی نوعیت کا، یعنی اس کی اپنی جو حقیقت ہے ریلیشن کی وہ کیا ہے۔ ریلیشن کی حقیقت یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر صورتحال لوگوں کو بھیجنے کی یا لوگوں کو تخلیق کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتیں ہو سکتی تھیں اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اندر۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ طریقہ یہ اختیار کرتے کہ جیسے
زمین سے درخت اگتے ہیں، بیج ڈالا جاتا ہے اور اس میں سے درخت اگ جاتا ہے، تو اسی طرح انسان بھی زمین سے اگ رہے ہیں، اور جب وہ اگ رہے ہوتے ہیں تو ان کا اصل ریلیشن زمین کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد مفادات کی بنیاد پر باقی ریلیشنز بھی قائم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر طریقہ اختیار کیا وہ ایک رحم کے سلسلے کو اسٹیبلش کیا ہے، یعنی انسان ایک طرح سے رحمی رشتوں کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں اور پھر اسی سے نسل پھیلتی ہے۔ تو وہ ایک اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ کئی چیزیں ہیں کہ بچے کو جب ماں پالتی ہے، والدین پالتے ہیں، تو وہ ایک احسانات کا ایک عمل ہے جو بچہ محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے اور پوری سوسائٹی کے اندر دیکھتا ہے، اور پھر اس کو وہ ایک طرح سے اس کی جزا دینے کے لیے واپس آ کر کھڑا ہوتا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرا بھی آگے یہی سلسلہ چلتے چلے جانا ہے۔ تو پوری سوسائٹی اس طریقے سے مرتب ہوتی ہے، ترتیب پاتی ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک نفس کا جو باپ ہے یا بیٹا ہے، ان دونوں نفوس کا حقیقت کے لحاظ سے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ عین ممکن ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ چاہتے تو آج سے 200 سال پہلے کسی اور کے گھر میں پیدا کر دیتے، وہ میں ہی ہوتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس ملک میں پیدا کرنے کی بجائے کسی دوسرے ملک میں پیدا کر دیتے، وہ میں ہی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے کا فیصلہ اس خاص جگہ، یہ میرے والدین کا فیصلہ نہیں، یہ میرے اور میرے والدین کے ہاں کسی اور انسان کو پیدا کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس جگہ پر مجھے پیدا کرنا ہے اور کن والدین کے ساتھ مجھے والدین اور بچے کے ریلیشن میں کھڑا کرنا ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ یعنی وہ جسمانی وجود، وہ قطرہ جس سے میرا وجود تخلیق پایا ہے، اس کے اندر جو میں داخل ہوا ہوں یہ خدا کی طرف سے آیا۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اصل میں رشتہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے، یا جسمانی رشتہ یا جو بھی رشتے یہاں پر ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ اپنے رشتوں کے اعتبار سے یا رحمی رشتوں کے اعتبار سے یہیں تک محدود ہے۔ ان کا اسی دنیا سے تعلق ہے، قیامت کے بعد ان رشتوں کی کوئی حقیقت اصل میں باقی ہی نہیں رہے گی۔ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے یعنی موجودہ زمانے میں ایک لوگ جو ہیں وہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو کسی تکلیف میں دیکھ کر انتہائی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہیں دھماکہ ہو، کہیں کوئی معاملہ ہو، تو وہ پیرنٹس جس ایک بچے کو یا کہیں کوئی بھگدڑ مچ جائے تو ماں یا باپ جس ایک بچے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا بچہ ہوتا ہے۔ ارد گرد میں سینکڑوں بچے پھر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ باقی سارے اس کے لیے اجنبی ہوتے ہیں۔ ایک بڑی سطح پر انسانیت کا جب معاملہ آ جاتا ہے، جب اس کا اپنا بچہ اس کے پاس محفوظ ہوتا ہے تو پھر واقعتاً وہ دوسری طرف بھی دیکھتے ہیں، تو وہ یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے، لیکن اصلاً وہ اجنبی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اجنبی کیوں ہو جاتے ہیں کہ ان کا اس دنیا کے حوالے سے وہ ریلیشن موجود نہیں ہوتا۔ تو وہ ریلیشن جو یہ والا بھی ہے، یہ والا بھی اصل میں حقیقت نہیں ہے۔ یعنی یہ والا جو ریلیشن ہے جو خونی رشتوں کی بنیاد پر، رحمی رشتوں کی بنیاد پر یہاں ڈیولپ ہوتا ہے، یہ بھی اس کا دائرہ بھی اسی دنیا تک محدود ہے، اس نے آگے نہیں جانا۔ تو یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ کس کو کس کا باپ بنانا ہے، کس کو کس کا بیٹا بنانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے کہ جس کو بیٹا بنایا ہے وہ باپ ہوتا اور جس کو باپ بنایا ہے وہ بیٹا ہوتا۔ یہ خدا کی مشیت۔ تو اس نے جو فیصلہ کیا جس زمانے کے لحاظ سے کیا، تو لہٰذا بات کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں ہم اپنے افراد کے ساتھ حقیقت کے لحاظ سے اجنبی ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم تنہا ہیں، ہم الگ الگ ہیں۔ ہمارا ریلیشن جو اس پہلو سے ہے وہ اسی دنیا تک ہے۔ تو یہ نقطہ ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ بالکل واشگاف ہو کر قیامت کے موقع پر سامنے آ جائے گا، اور لہٰذا جب یہ سامنے آ جائے گا تو کوئی اس موقع پر ہر ایک کو اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی، کیونکہ وہ الگ ہوگا اور کوئی اس کے اوپر احسان، کوئی اس کے اوپر اس نوعیت کی چیز اس کے خیال میں موجود نہیں ہوگی۔ اور اسی جگہ پر جو مجرم ہے وہ اس دنیا میں بھی بعض اوقات ایسا کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے حضور میں جب اس کو یہ معلوم ہوگا تو وہ یہ تک کہہ دے گا کہ یہ جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو آپ فدیے میں لیں اور مجھے کسی طریقے سے چھوڑ دیں، کیونکہ ان کو اس کا کوئی درد ہی نہیں۔ یہ صورتحال آپ کے سامنے آ گئی، اس کو دیکھ لیجئے۔ اگلی سورہ کی طرف بڑھتے ہیں۔
جی ذرا مجھے وقت بتائیے گا. جی 45 منٹ ہو گئے. جی انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. تھوڑا سا کر سکتا ہوں یہ جی آپ کی جی بات خوبصورتی سے بیان کی. فرمائیے فرمائیے. مجھے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ اللہ بخشے وہ یاد آ گئے. وہ اس کو بڑے خوبصورت انداز میں اسی کو بیان کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے جیسے میں کہتا ہوں کہ میں اور یہ میری گاڑی ہے, میں ہوں میرا گھر ہے, تو یہ دو چیزیں ہیں. اسی طرح جب میں کہتا ہوں میں ہوں یہ میرا جسم ہے, تو میں اور میرا جسم یہ دو چیزیں ہیں. بالکل صحیح. تو یہ جسم ہے وہ اس دنیا سے ریلیٹڈ ہے, اس کے جذبات, اس کی ضروریات, سارا کچھ, اس کے رشتے تعلق. لیکن میں جو ہوں وہ اصل میں وہاں سے ریلیٹڈ ہے. بالکل صحیح کہا. اسی وجہ سے ہم جب ہم وہ دنیا سے انسان رخصت بھی ہوتا ہے تو اس وقت بھی دفناتے ہوئے یہ نہیں کہا جاتا کہ مجھے دفنا دیا گیا ہے. وہ اصل میں اس کی ڈیڈ باڈی کو یا اس کے جسم کو یا اس کی میت کو, تو یہ ہماری زبان میں بھی یہ الفاظ جو آتے ہیں یہ اصل میں اسی ادراک کے پہلو سے آتے ہیں, اور ہمیں خود معلوم ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے, یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے کہ میرا وجود جو ہے یا میری حقیقت وہ الگ ہے, اور میرا جسم اور میرے جسم کے ساتھ جو بھی جسمانی تعلقات خارج کے ہیں وہ الگ ہیں. اصل میں جو میرا, اسی وجہ سے ہمیں بیس کرنا چاہیے اپنے ارد گرد میں بھی جو ریلیشن بنائیں, جو بھی وہ اپنے روحانی ریلیشنز کو ڈیولپ کرنا چاہیے. یعنی روحانی ریلیشن کے اظہار کے لیے جسمانی ریلیشن کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جو زیادہ دیر پا, زیادہ پائیدار, زیادہ بہتر ریلیشن ہوتے ہیں وہ روحانی ریلیشن ہوتے ہیں, جن کے اظہار کے لیے جسمانی ریلیشن کی ضرورت پڑتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. بہت پانے اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانے کی ہرس نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا, یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے. نہیں یہ کچھ نہیں لوگو, ہرگز نہیں, تم جلد جان لو گے. پھر سنو, یہ کچھ نہیں, ہرگز نہیں, تم جلد جان لو گے. تم اس طرح غافل نہیں ہو سکتے تھے, ہرگز نہیں, اگر تم یقین سے جانتے کہ دوزخ دیکھ کر رہو گے. اگر تم یقین سے جانتے کہ دوزخ دیکھ کر رہو گے, پھر جانتے کہ تم اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے, پھر دنیا کی سب نعمتوں کے بارے میں اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا. اس میں دونوں اطراف میں دیکھ لیجئے جو بعض مانوس الفاظ ہیں. حتیٰ کا لفظ بھی ہم اپنی زبان میں حتیٰ کے جیسے کہ بولتے ہیں. مقابر یعنی قبروں کی جمع میں مقبرے کا لفظ ہم بولتے ہیں. اسی طرح تعلمون, اس سے آپ واقف ہیں, علم کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. اور یقین کے لفظ سے آپ واقف ہیں, علم کے لفظ سے آپ واقف ہیں. یقین پھر آ گیا ہے عین, یعنی جو ہماری آنکھوں کا یقین ہوتا ہے. پھر یومئذ, یوم کے مفہوم میں, تو یہ بعض الفاظ ہیں جن سے آپ عربی کے, جن سے آپ مانوس ہیں. دوسری طرف کوئی ایسی چیز غالباً نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے مشکل کا باعث ہو. تو مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں. بہت پانے اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانے کی ہرس نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا, یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے. 7 اور 8 نمبر ہے, اس کو آپ دیکھیے گا کہ اصل میں لفظ تکاثر آیا ہے. اس کے معنی مال و اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی تگ و دو کے. قرآن نے یہ لفظ اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس زمانے کے تمدنی حالات میں رفاہیت اور اقتدار کی بنیاد یہی چیزیں تھیں. تاہم مدعا وہی ہے جو ہم نے ترجمے میں ادا کر دیا. دوسرا جو نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی خدا اور آخرت کے بارے میں غفلت میں ڈالے رکھا, اور اس سوال پر یعنی تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا کس معاملے, اس معاملے میں کہ خدا کے معاملے میں تم غافل رہے اور آخرت کے معاملے میں غافل رہے. یہی دو چیزیں ہیں
کہ جن کی غفلت کے نتیجے میں انسان پھر جرائم میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ خدا پر اگر یقین ہو تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آنکھ ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے، کوئی ہستی ہے جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، تو یہ چیز اس کو ہر وقت جو اس کے تخلیے میں، اس کی راحت میں، اس کی مشکل میں، جہاں بھی وہ موجود ہو اس کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح صرف اس کے ظاہر کو دیکھ نہیں رہی ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر، اس کے باطن کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی سوچوں کو بھی جان رہی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس سے بھی واقف ہوتی ہے، اس کو جو خواب آتے ہیں اس کو بھی جانتی ہے۔ یعنی یہ خدا کا یہ معاملہ ہے۔ تو اس لیے جب اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم ہو کہ ایک ہستی ہے جو ہمیں اس قدر جانتی ہے اور ہر وقت اس کی نظر ہمارے اوپر ہے، تو یہ معاملہ یا یہ ادراک ہمیں پھر غلطی سے روکنے میں معاون ہوگا۔ جو انسان پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں آہستہ آہستہ، یعنی اس کو جاننے کے باوجود وہ پھر ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ سرکشی کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو انسانوں کو روکتی ہے وہ آخرت کا تصور ہے، یعنی میں جو کچھ بھی یہاں پر کروں گا اس کا بالآخر مجھے اس کو بھگتنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں موت کے ساتھ ہی میرے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اگر اتنا ہی معاملہ ہوتا تو پھر تو کوئی ایشو نہیں تھا، انسان جرائم بھی کریں، سارے معاملات کریں اور ایک دن سبھی نے مر جانا ہے، تو جتنی زندگی ہے وہ اطمینان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، یا جیسے بھی ان کا دل چاہتا ہے اس کو گزار لیں۔ لیکن معاملہ یہاں تک محدود نہیں ہے، ہمیں ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، نئی زندگی ملنی ہے اور پھر حساب کتاب ہونا ہے۔ جو کچھ میں نے یہاں پر کیا ہے وہ ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، اس کا حساب ہونا ہے، اس کی کتاب ہونا ہے، اس کا دفتر کھولا جانا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر میں نے صحیح معاملہ کیا ہوا اس دنیا کے اندر تو اس کا انجام اچھا ہوگا، برا معاملہ کیا ہوا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ تو یہ دو نظریات ہیں یا دو عقائد ہیں یا دو باتیں ہیں جن پر اصل میں پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، ایک توحید کا تصور اور ایک آخرت کا تصور۔ باقی جو تصورات ہیں، یعنی مثال کے طور پر فرشتوں پر ایمان لانے کا تصور، اسی طرح انبیاء پر ایمان لانے کا تصور، وہ اس کے ساتھ متصل تصورات ہیں، لیکن بنیادی جو تصورات ہیں وہ توحید کا تصور ہے اور آخرت کا تصور ہے۔ تو یہی اصل میں انسان اگر ان کا ادراک ان کو ہر وقت مستحضر رکھے، یاد رکھے، تو اس کے نتیجے میں وہ غفلت سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ یعنی تمہیں کس چیز سے غافل کیا؟ تو انسان کو جو چیز غافل کرتی ہے وہ بعض اوقات کسی نہ کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے۔ لالچ کیا چیز ہوتی ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ لالچ اصل میں ایک وقتی فائدہ ہوتا ہے، وہ بعض اوقات مال کے حوالے سے ہوتا ہے، بعض اوقات کسی فوری جو انسان کی جسمانی ضرورت ہے، بھوک سے متعلق ہو سکتی ہے، جنس سے متعلق ہو سکتی ہے، اس کو پورا کرنے کے حوالے سے ایک فوری ضرورت کو پورا کرنا یا فوری لذت کو حاصل کرنے کا ایک معاملہ ہوتا ہے، جس کی لالچ کے اندر انسان مبتلا ہو کے پھر اگنور کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے یا اپنے مستقبل سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو لالچ اگر ہم دنیا میں بھی کرتے ہیں تو اس کو بھی غلط کہا جاتا ہے۔ اس لیے غلط کہا جاتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے، ایک حاضر فائدے کے لیے، ایک وقتی فائدے کے لیے بعض اوقات ہم اپنا بڑا نقصان کر دیتے ہیں، مستقبل کا نقصان کر دیتے ہیں۔ تو یہی پہلو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب غفلت میں ڈالتا ہے تو وہ غفلت کا باعث کیا چیز بنتی ہے؟ وہ حرص بنتی ہے، وہ لالچ بنتی ہے۔ تو اس سے انسان کو طبعی طور پر انسان کو اپنی کوشش کر کے، وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، کیونکہ انسان اپنی جو طبیعت بنا لیتا ہے، انسان اپنی طبیعت خود تعمیر کرتا ہے، شخصیت کو خود ڈیولپ کرتا ہے، یعنی اس کی جو رویوں کے پہلو ہیں ان کو خود بناتا ہے۔ تو اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رویوں کو کیسے ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کے اندر جہاں جہاں ہمیں محسوس ہو کہ فلاں فلاں چیز داخل ہو رہی ہے، اگر غصہ داخل ہو رہا ہے تو غصے کی جو شناعت ہے تو اس کو ہمیں روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر جھنجھلاہٹ داخل ہو رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر لالچ داخل ہو رہی ہے، انتقام کا جذبہ داخل ہو رہا ہے، نفرت کا جذبہ داخل ہو رہا ہے، وہ کسی بھی پہلو سے ہو، وہ معاشرے کے پہلو سے، انسانوں کے پہلو سے، دوسری قوموں کے پہلو سے، کسی بھی پہلو سے ہو، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ
جذبات ان جذبات کو کل کریں اور ان کو محدود کریں ایک خاص حد تک، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر وہ ہمارے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں وہ جذبات، تو وہ پھر محدود نہیں رہتے خاص دائرے تک. یعنی وہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جذبات جو ہیں یہ تو ہم نے دنیا تک محدود رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں یا دین کے معاملات میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور دینی معاملات کو بھی منہدم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں بہت متفکر اور یہ چاہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے انسان بچا رہے. یعنی خدا اور آخرت کے بارے میں غفلت میں ڈالے رکھا اور اس سوال پر غور کرنے کی توفیق ہی نہیں. یہ صورتحال ہوتی ہے کہ انسان پھر اصل میں اس عجلت کی وجہ سے، اس حرص کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اوجھل کر لیتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کو موقع نہیں ملتا. آہستہ آہستہ اس کو توفیق نہیں ملتی کہ اگر خدا ہے اور اس نے پکڑ بلایا تو اس کے احتساب سے بچنے کی کیا صورت. اگلا نوٹ دیکھیے، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے نہیں یہ کچھ نہیں لوگوں. مطلب یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی کچھ نہیں، یہ محض متاع غرور ہے جس کے سحر میں شیطان نے تمہیں مبتلا کر دیا ہے. یعنی یہاں تک قبروں میں جا پہنچے، اس کو اب آپ دوسری سورہ سے ملا کر دیکھیے تو اصل میں یہی قبریں ہیں جن کے اندر سب لوگ پڑے ہوئے ہوں گے، اور جو کھٹکھٹانے والی ہے وہ آئے گی اور ان قبروں میں سے ان کو اٹھا کر کھڑا کرے گی. اور جگہوں پر بھی بیان ہوا ہے کہ وہ جو اٹھنے والے وہ کہیں گے کہ یہ ہماری خوابگاہوں میں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا ہے. تو یہ محض متاع غرور ہے، یعنی دنیا کی زندگی محض ایک ایسا سامان ہے کہ جس کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایک تاثراتی چیز ہے جس کے سحر کہتے ہیں جادو میں انسان مبتلا ہو گیا ہے. سحر کی بھی اصل میں حقیقت کے لحاظ سے کوئی حقیقت نہیں. اگلا نوٹ دیکھیے، یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں، تم جلد جان لو گے. یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں جلد جان لو گے. استاذ امام لکھتے ہیں کہ یہ تاکید در تاکید انذار کو مؤثر بنانے کے لیے بھی ہے اور اس حقیقت کے اظہار کے لیے بھی کہ جس قوم کو اللہ کا رسول انذار کرتا ہے وہ اس کی تکذیب کے نتیجے میں، یعنی رسول کو جھٹلانے کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی گرفتار عذاب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی. اس کے آگے وہ سب کچھ آئے گا جس سے رسول نے آگاہ کیا. مطلب یہ ہوا کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو اس دنیا میں بھی دیکھو گے اور آخرت میں بھی دیکھو گے، اور اس میں زیادہ دیر نہیں ہے. تمہارے لیے عدالت قائم ہو چکی ہے اور فیصلہ ہوا ہی چاہتا ہے. لفظ تعلمون کے ابہام کے اندر جو وعید مضمر ہے وہ محتاج بیان نہیں، یعنی تم اس کو جان لو گے. تو یہ جان لو گے، یہ یعنی اس کے اندر ایک ابہام ہے نا. ابہام کا مطلب یہ ہے کہ اس کو واضح طور پر نہیں بتایا کہ کیا جان لو گے. تو بعض اوقات جب واضح طور پر اس طریقے سے لفظ میں نہ بتایا جائے تو وہ زیادہ سخت بات جب کرنی ہو تو یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. تو ابہام کے اندر جو وعید مضمر ہے، جو دھمکی ہے، وہ محتاج بیان نہیں ہے. یعنی وہ اتنی عظیم ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنی بڑی ہے. یعنی یہ بھی وہی بلاغت کا پہلو جو ہے اس کو بیان کیا گیا. آگے ہے 11 نمبر، تم اس طرح غافل نہیں ہو سکتے تھے، ہرگز نہیں، اگر تم یقین سے جانتے کہ دوزخ دیکھ کر رہو گے. 11 اور 12. 11 نمبر دیکھیے کہ آگے لو تعلمون علم الیقین کے الفاظ آئے. ان کی ابتدا حرف لو سے ہوئی ہے. یہ اسی لو کا جواب ہے جسے قرآن نے بلاغت کے تقاضے سے حذف کر دیا. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن سمجھنا اس کو اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ اس کو ترجمے کے اندر بیان کر دیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ بہت پانے اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانے کی ہرس نے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. آگے اس جگہ پہ آتے 11 نمبر، تم اس طرح غافل نہیں ہو سکتے تھے. تم اس طرح غافل نہیں ہو سکتے تھے، ہرگز نہیں، اگر تم یقین سے جانتے کہ دوزخ دیکھ کر رہو گے.
कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन। ये देखिए ऊपर, अगर आप मतन आपके सामने है तो उसको देखिए, तो जुमला है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर तुम नहीं लोगो, हरगिज नहीं तुम जान लोगे, ये जुमला है। इसके बाद है कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन, आगे है कि फिर सुनो ये कुछ नहीं हरगिज तुम जान लोगे, तुम इस तरह गाफिल नहीं हो सकते, इसको छोड़ दीजिए। कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन, इल्मल यकीन का लफ्ज आया ना, हरगिज नहीं तुम इस तरह गाफिल नहीं हो सकते थे, हरगिज नहीं अगर तुम यकीन से जानते कि दोज़ख देख कर रहोगे। ये मैं यहां जहां निशान लगा रहा हूं इस कर्सर से, ये जुमला असल मतन के अंदर मौजूद नहीं, तुम इस तरह गाफिल नहीं हो सकते थे। ये जुमला इस जगह पर यानी 4 नंबर आयत के बाद यहां मौजूद है, उर्दू में आप देख रहे हैं लेकिन असल मतन में मौजूद नहीं है। उसको वाज़े किया है उस्ताद ने 11 नंबर। वो ये है कि आगे लौ तालमूना इल्मल यकीन के अल्फाज आए हैं, ये देखिए लौ तालमूना इल्मल यकीन के अल्फाज आए हैं। इनकी इब्तदा हरफे लौ से हुई है। लौ का मतलब होता है अगर, इसी लौ का जवाब है जिसे कुरान के तकाजे, बलागत के तकाजे से हज़फ कर दिया। तो कुरान मजीद ने इसको हज़फ कर दिया है, इस बलागत के तकाजे से इसको बयान नहीं किया, तो हमने यानी उस्ताद ग्रामी ने इसको यहां पर बयान कर दिया है। अब बयान कहां से किया है? वो इसी मफहूम के अंदर से किया है। ये देखिए कि पीछे चूंकि बात आ गई है कि हिरस की तुम्हें गफलत ने डाले रखा है, हिरस ने, तो इसी बात को उन्होंने फिर आगे उस जुमले के हज़फ को खोलने के लिए बयान कर दिया है। तुम इस तरह गाफिल नहीं हो सकते थे, हरगिज नहीं अगर तुम यकीन से जानते। अगर के लफ्ज को आप अपनी जुबान में भी देख लीजिए, थोड़ी सी तकनीकी सी बहस हो रही है। अगर के लफ्ज को आप अपनी जुबान में भी देखिए कि जब भी हम अगर बोलते हैं तो उसका एक जवाब आना होता है कि अगर आप ये करेंगे तो फिर आपको इसका सिलसिला मिलेगा। तो से जब भी हम अगर लेके आते हैं तो उसके बाद तो से जो उसका जवाब होता है वो आना लाजिम होता है, या बाज़ औक़ात हम इसको पहले भी ले आते हैं। अगर आप ये सिला चाहते हैं, आप ये सिला चाहते हैं तो उसको आपको ये काम करना होगा। आप सिला चाहते हैं तो आपको ये काम करना होगा। अगर आपने ये किया तो फिर आपके साथ ये होगा। तो ये अगर के लिए शर्त बाज़ औक़ात हम पहले भी ले आते हैं, बाज़ औक़ात बाद में भी ले आते हैं। तो यहां उन्होंने उस शर्त को पहले रख दिया है, तुम इस तरह गाफिल, जवाब शर्त को माज़रत खाओ, तुम इस तरह गाफिल नहीं हो सकते थे, हरगिज नहीं अगर तुम यकीन से जानते कि दोज़ख देख कर रहोगे, फिर जानते कि तुम उसे यकीन की आंखों से देखोगे। 12 नंबर भी देख लीजिए कि यानी ये इसका बाकी हिस्सा भी मैं पढ़ दूं 11 नंबर का। सूरा के आखिर तक सारा कलाम इसी लौ के तहत, कुरान में जगह जगह इसकी मिसालें हैं कि शर्त का जवाब उन मवाक़े में हज़फ कर दिया जाता है जहां वो इजहार के बगैर वाज़े हो, यानी जहां उसके जवाब की जरूरत ना हो बल्कि जवाब देना उसकी शान में कमी कर रहा हो, तो वहां जवाब नहीं बयान किया जाता। हम अपनी जुबान में भी इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह 12 नंबर देखिए कि यानी जज़ा और सजा के जो दलाइल अनफुस व आफाक में मौजूद हैं और कुरान ने बयान कर दिए हैं, उनकी रोशनी में यकीन से जान लेते कि एक दिन जहन्नम सामने आ जाएगी। इससे मालूम हुआ कि नजरी दलाइल से जो इल्म हासिल होता है वो इल्मुल यकीन ही हो सकता है, उसको ऐनुल यकीन का दर्जा आखिरत में हासिल होगा, जैसे कि आगे की आयत में तसरीह है। यहाँ जो बात उस्ताद ग्रामी ने बयान की है वो ये की है कि जब हम किसी चीज के बारे में यकीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो वो असल में इल्मुल यकीन होता है बिलम, यानी बाज़ चीजें तो वो ऐनुल यकीन के दर्जे पर पहुंच जाती हैं, लेकिन बाज़ चीजें इल्म यकीन तक महदूद रहती हैं, ऐनुल यकीन तक मौजूद नहीं होती। आमतौर पर बाज़ लोग इसके 3 दर्जे यकीन के बयान करते हैं कि इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। तो वो यानी जब उस किसी भी मामले को आप उसके आखिरी दर्जे में
محسوس بھی کر لیں، یعنی دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو برت بھی لیں، تو ایک طرح سے وہ اس کا حق الیقین کا درجہ پہنچ جاتا ہے۔ تو علم الیقین پہلا درجہ ہوتا ہے کہ جس پر انسان کھڑے ہو کر یہ یقین رکھتا ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں یہاں اس ملک میں بیٹھ کر باقی ذرائع کے ذریعے سے دوسرے ملکوں کی خبریں چینلز کے ذریعے سے، باقی انفارمیشن کے ذریعے سے جو حاصل کرتا ہوں وہ میرا علم الیقین ہے، وہ میرا عین الیقین نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم آخرت کے حوالے سے، دوزخ کے حوالے سے اور جنت کے حوالے سے، قیامت کے احوال کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی مختلف جو صفات قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ معاملات کرتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کے حوالے سے، باقی جو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انفارمیشن ہے ان کے حوالے سے جو ہم علم الیقین حاصل کرتے ہیں، تو وہ یقین ہوتا ہے، یعنی وہ درجہ یقین ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے مختلف ہوتا ہے کہ جو جیسے کہ یعنی موجودہ سائنس ہمارے سامنے بعض چیزیں ظاہر کرتی ہے جن کو ہم ایک طرح سے یقین کے درجے میں مان لیتے ہیں۔ مثلا زمین کے اندر کشش ثقل پائی جاتی ہے، خلا کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں، چاند پر انسان گیا تو اس نے یہ دیکھا، تو یہ ساری چیزیں انفارمیشن کی نوعیت کی ہیں، اس کو علم الیقین کہیں گے۔ اور تمام جو ہے قرآن مجید کی تعلیمات اسی پر کھڑی ہوئی ہیں، اس کو اس سے آگے لے جانے کی یا اس سے آگے زور لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے اہل تصوف کے بعض لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس علم الیقین کو پھر وہ عین الیقین میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے خیال میں، اور پھر اس عین الیقین کو حق الیقین میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مراحل جو ہیں وہ قرآن مجید نے جو دیے ہیں، یا دین ہمیں دیتا ہے، یا دین ہمیں جو معلومات دیتا ہے وہ علم الیقین تک ہوتی ہے، اور وہ اسی پر ہمیں محدود رکھتا ہے کہ ہمیں اسی پر کھڑے رہنا چاہیے۔ اور ان انفارمیشن کے حوالے سے ہمیں عین الیقین کب ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم آخرت میں قیامت کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، ہم اپنے پروردگار کو بھی دیکھیں گے، ہم اللہ کی عنایت سے اگر ہمیں جنت میں جانے کا موقع ملا تو وہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے، اور جو چیزیں ہمیں دکھائی جائیں گی ہم ان سے واقف ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی چاہا تو وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جس کو سمجھ لینا چاہیے، اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ علم الیقین سے آگے بھی جو درجے ہیں وہ ہم اسی دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ ہم آخرت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے بیانات کے حوالے سے، قرآن مجید کی بعض چیزوں کے حوالے سے وہ علم الیقین ہی حاصل کرتے ہیں، جیسے ہم ماضی کی بعض خبروں کے بارے میں علم الیقین حاصل کرتے ہیں یا مستقبل کی بعض خبروں کے بارے میں حاصل کرتے ہیں۔ یہ ان نعمتوں کا فطری حق ہے۔ یہ اگلا نمبر دیکھیے گا 13، میرا خیال وقت بھی اب ختم ہونے والا ہے اور یہ سورہ کا آخری پیرا ہے۔ سب نعمتوں کے بارے میں اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ انسان کے کان، آنکھ، یہ ان نعمتوں کا فطری حق ہے کہ انسان کو ان کے لیے مسئول ٹھہرایا ہے، یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت انسان کو ملتی ہے وہ نعمت بذات خود اپنے اندر یہ تقاضا رکھتی ہے، اپنے اندر یہ حق رکھتی ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ یعنی کوئی چیز آپ کو استحقاق کے بغیر ملی ہے، اگر ہم کسی کو کوئی چیز استحقاق یعنی اس کا حق بنتا ہے تو پھر اس کو دی جاتی ہے، تو پھر تو سوال نہیں بنتا، پھر تو ٹھیک ہے، اس نے جو کام کیا اس کا نتیجہ اس کو مل گیا، اس کا حق تھا، اس کو دے دیا گیا۔ لیکن جو چیز بلا استحقاق ملی ہے، یہ زندگی ہم کو بلا استحقاق ملی ہے، یہ آنکھیں ہم کو بلا استحقاق ملی ہیں، یہ صلاحیتیں ہم کو بلا استحقاق ملی ہیں، یہ باقی ساری چیزیں نعمتیں اللہ کی انفس و آفاق میں ہیں وہ بلا استحقاق ملی ہیں، تو ان کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ تو جو چیزیں انسان کو کسی حق کے بغیر بلا استحقاق ملتی ہیں اس کے نتیجے میں اس کو مسئول ٹھہرایا جائے گا، یعنی اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، انسان کے کان، آنکھ، دل، دماغ اور تمام اعضاء و جوارح نعمت ہیں، اسی طرح اس کی جو ظاہری اور باطنی قوتیں اور صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں وہ بھی نعمت ہے۔ علی ھذا القیاس، اس دنیا میں علی ھذا القیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی اصول پر، یعنی جو بات پیچھے ہم نے بات کی ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی کے جو اسباب و وسائل اس کو عطا ہوئے ہیں
وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمت ہیں. ان کا فطری حق یہی ہے کہ انسان ان کو برتے اور اپنے رب کا شکر گزار رہے. اس شکر گزاری کا بدیہی تقاضا یہ ہے کہ ان کے برتنے میں نہ خدا کے مقرر کیے ہوئے حدود سے تجاوز کرے. بہت غور کا جملہ ہے کہ کیا تقاضا ہے. اس شکر گزاری کا بدیہی تقاضا ہے کہ ان کے برتنے میں نہ خدا کے مقرر کیے ہوئے حدود سے تجاوز کرے اور نہ ان میں سے کسی کے عشق میں اس طرح مبتلا ہو جائے کہ اسی کو معبود بنا بیٹھے اور خدا کو بھول جائے. جو لوگ اس طرح کے کسی تجاوز میں مبتلا ہوں گے وہ قیامت کے دن لازماً اس کی سزا کو بھگتیں گے. یعنی عشق میں مبتلا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک نعمت ہے, دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک نعمت ہے, اسی طرح زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک نعمت ہے. تو ان چیزوں کی, ان نعمتوں کی کہ عشق میں ان کو استعمال اللہ تعالیٰ کے حدود کے اندر کرنا چاہیے, ایک پہلو یہ ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کے عشق میں, ان کی محبت میں اس طرح مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کو, اللہ کی بات کو نظر انداز کر دیا جائے, گویا کہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے اور ان کو اپنا معبود بنا دیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ کے پاس ٹائم ہے سوال پوچھنے کا؟ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. جی 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 احمد صاحب, ٹائم ہے سوال کا؟ جی جی کر سکتے, ابھی ہیں 3-4 منٹ. اچھا جی, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جو آواز کم ہے, ذرا آواز اونچی. اچھا جی سر, جیسے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو آتے ہیں جو خراب, مطلب کہ غلط آتے ہیں, غصہ کرنا, ایون کہ اس طرح کی چھوٹی موٹی جو آپ نے باتیں کی ہیں, تو ان سے ہم چھٹکارا کیسے حاصل کریں؟ ہم پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, لوگوں سے جانتے بھی ہیں کہ یہ ساری عادات مطلب کہ جو بری ہیں یہ غلط ہی ہیں, لیکن کوئی طریقہ کار بھی بتایا جائے نا کہ ہم ان کو ترک کر سکیں. جیسے کہ غصہ ہے, اس پہ کیسے قابو پائیں؟ دیکھیے اور بھی بہت چھوٹی بات. جی 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 آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا کہ یہی انسان کا ایک بڑا مسئلہ ہے, اور اسی وجہ سے اگر یہ اتنی آسانی کے ساتھ انسان ان چیزوں سے چھٹکارا پا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر امتحان باقی نہیں رہتا. تو امتحان تو ہے ہی اسی چیز کا کہ آپ کو غصہ آئے گا. یہ غصہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, اس کو آپ نے اپنے زور سے قابو کرنا ہے. اسی طرح جنس کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے, اس کو آپ نے قابو کرنا ہے. اسی طرح بھوک کے جو معاملات ہیں, اسی طرح انتقام کے جو معاملات ہیں, اسی طرح دوسرے کی انسلٹ کرنے کے پہلو سے جو بعض چیزیں ہیں, یا کسی کا حق مارنے کے پہلو سے, یا اپنی ضرورت کے لیے کسی کا حق مار لینا, چوری کر لینا, یہ ساری چیزیں جو ہیں جتنے بھی انسان کے اندر رویے کی چیزیں ہیں, اور رویے ہی اصل میں عمل میں ڈھلا کرتے ہیں. یعنی انسان کے تصورات, خیالات, رویے, بیہیویئر بعض اوقات پھر جب آگے بڑھتے ہیں, دوسرے انسانوں تک پہنچتے ہیں, تو وہ ایک طرح سے عمل میں ڈھل جاتے ہیں. تو ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کوشش کے عمل کو جاری رکھنا چاہیے. کوشش کے عمل کو جاری رکھنے کا سب سے بنیادی نقطہ کیا ہے؟ سب سے بنیادی نقطہ وہی ہے جو اقدام آپ نے کر دیا. اس نقطے پر اگر انسان کھڑا ہو جائے تو پھر اگلے سٹیپس ملنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں فکر مند ہونا. یعنی میرے اندر یہ پرابلم پایا جاتا ہے, یہ فکر مندی اگر موجود ہے تو اصل میں اس کا مطلب ہے کہ دروازہ کھل گیا. جب آپ اس فکر مندی سے غافل ہوتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ سارے دروازے بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ متفکر ہونا, یہ سوال پیدا کرنا, اپنے آپ پر غور کرتے رہنا, اپنے اعمال کا, اپنے رویوں کا ہر وقت جائزہ لیتے رہنا, اور اپنے ایک ایک عمل پر اپنی ہی کڑی نظر لگا کے رکھنا, یہ وہ رویہ ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے, یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. اس کے بعد افسوس ہونا چاہیے. جب غلطی ہو تو انسان اپنا احتساب کرے, اپنے آپ پر غور کرے, تو انسان کو پتہ چلے گا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے. تو آئندہ کے لیے پھر انسان وعدہ کرتا ہے
اللہ ताला के साथ भी, अपने आप के साथ भी वादा करता है। तो ये एक अमल है, इस पर ना परेशान होना चाहिए, ना डिस्टर्ब होना चाहिए। ये हर इंसान का है, ये किसी के साथ खास नहीं है। और जो अपने आप को ये कहते हैं कि जी हमने अपने वजूद को इन चीज़ों से पाक करके, जैसे बाद सूफिया इस तरह का दावा करते हैं कि हमने इन चीज़ों से, अपने गुस्से से और इस तरह की तमाम चीज़ों से और बाकी जो जिंदगी के लज्जात हैं उनसे पाक करके अलग कर लिया है, तो असल में गोया कि उन्होंने किया होता है कि मुख्तलिफ हीलों से, मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को आजमाइश से बाहर निकाला, अपने आप को अलग कर लिया होता है। तो ये कोई अचीवमेंट की बात नहीं है कि आप इम्तहान गाह से बाहर निकल जाएं और बाहर निकल के फिर एक ऐसी जगह पर जहां आपसे कोई सवाल ही नहीं होगा, जहां आपके लिए ये कैफियत ही पैदा नहीं होगी, तो वो तो फिर असल में आप उस इम्तहान ही से निकल जाए। तो ये अल्लाह ताला का मकसूद भी नहीं है। तो आपको नंबर 1 फिक्रमंदी में खड़े होना चाहिए और इस पे परेशान नहीं होना चाहिए कि ये क्यों होता है। अलबत्ता बार बार अगर हो, बार बार यानी मिसाल के तौर पर एक गलती बार बार इंसान से सादिर हो रही है, तो उसमें अपने माशरे से भी मदद लेनी चाहिए। कोई ज़रूरतें इर्द गिर्द में जो इंसानों, वो मेडिकल की भी हो सकती हैं, वो समझाने की भी हो सकती हैं, कुरान मजीद का मुताला भी हो सकता है, किताबों का उन मौजूआत पर चीज़ों का मुताला करें। और फिर ख़ास तौर पर ये आखिरी बात ये है कि ख़ास तौर पर इसमें कोशिश करनी चाहिए कि जो सालेहीन हैं, उनकी, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बड़े खूबसूरत, बड़े आला तरीके से गुजारा, वो अंबिया हैं, इसी तरह वो सहाबा कराम हैं, और इसी तरह जो बाकी दुनिया के अंदर साले लोग हैं, उनकी सीरत को पढ़ना चाहिए, उनकी मालूम करना चाहिए कि उन्होंने अपनी फैमिली के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने इंसानों के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारी, कैसे उन्होंने अपने जज्बात को कंट्रोल किया, कैसे रवैयों पर काबू पाया। हर चीज़ के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो है हदीस भी है कि आपसे किसी ने पूछा कि क्या जो है वो आप पर शैतान हमलावर नहीं होता? हमारे ऊपर तो होता है और हमसे हर वक्त गुनाह सादिर होते हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना महफूज कैसे कर पाते हैं? तो आपने फरमाया कि मैंने उस शैतान को मुसलमान कर दिया। तो ये अमल है कि आप वो ताकत करेंगी, वो चीजें आएंगी, लेकिन आपको उसको मुसलमान कर लेना चाहिए, यानी आपको उसको इस जगह पर पहुंचा देना चाहिए कि वो कुव्वतें भी, वो गुस्से की कुव्वतें, वो इंतकाम की कुव्वतें आपके लिए स्ट्रेंथ का बायस बने, आपको आगे बढ़ाने का।